ایک وقت میں ایک طالب علم کا ذہن جو ہے وہ کتنا علمی بوجھ برداشت کر سکتا ہے، یہ علمی بوجھ کوگنیٹو لوڈ کا نظریہ کیا ہے، اور طالب علم جب کلاس روم میں سبق پڑھتا ہے تو کتنی اقسام کا علمی بوجھ اس کے ذہن کے اوپر پڑتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ٹیچر جو بڑی محنت سے پڑھاتا ہے، بہت زیادہ ایکسپلین کرتا ہے، بہت زیادہ اگزامپلس دیتا ہے، اس کے باوجود بھی بچوں کو سبق یاد نہیں ہوتا؟ آئیے سیکھتے ہیں کہ علمی بوجھ کا نظریہ کیا ہے اور آپ اس کو کیسے اپنی تدریس میں بچوں کی لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں جو ورکنگ میموری ہوتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، شارٹ ہوتی ہے۔ ایسے ہی جیسے ایک چھوٹا وائٹ بورڈ ہوتا ہے، اس کو اگر بہت زیادہ الفاظ سے، ڈائیگرام سے، نقشوں سے بھر دیا جائے تو ہر چیز گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے دماغ کے اندر ورکنگ میموری کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی ہے کوگنیٹو لوڈ یعنی علمی بوجھ کا نظریہ۔ ایک طالب علم جب کلاس میں سبق پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹیچر اس کو پڑھا رہا ہوتا ہے، تو تین قسم کے بوجھ اس کے دماغ پہ پڑتے ہیں۔ پہلے قسم کے بوجھ کو ہم انٹرنسک بوجھ یعنی داخلی بوجھ کہتے ہیں۔ یہ وہ بوجھ ہے جب بچہ کوئی کنسیپٹ، کوئی سبق سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس سبق کی جو فطری پاچیدگی ہوتی ہے، اس پاچیدگی کی وجہ سے یہ بوجھ جو ہے وہ پڑتا ہے۔ اگر موضوع مشکل ہو تو بوجھ زیادہ ہوتا ہے، اگر موضوع آسان ہو تو یہ بوجھ کم ہوتا ہے۔ جیسے ریاضی، سائنس کے تصورات ہیں تو یہ بوجھ جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری قسم کا بوجھ ہے جس کو ہم غیر ضروری بوجھ کہتے ہیں۔ یہ وہ بوجھ ہے جب ٹیچر غیر ضروری مثالیں دیتا ہے، غیر ضروری وضاحت کرتا ہے، غیر ضروری ڈائیگرام بناتا ہے، وائٹ بورڈ پہ غیر ضروری چیزیں لکھتا ہے، تو یہ جو بوجھ ہے یہ غیر ضروری ہوتا ہے اور یہ طلبہ کی لرننگ جو ہے اس میں ڈسٹریکشن جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے۔ یہ غیر ضروری بوجھ ہوتا ہے۔ تیسری قسم کا بوجھ، اس کو ہم تعمیری بوجھ کہتے ہیں۔ یہ پازیٹیو بوجھ ہوتا ہے، یہ لرننگ میں، سیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ معلومات کو سمجھنا، معلومات کی گروہ بندی کرنا، ایک خاص ترتیب سے ذہن میں رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ تعمیری بوجھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم جب پڑھاتے ہیں تو کوئی ڈائیگرام بناتے ہیں، کوئی تصویر بناتے ہیں، یا پھر سوچنے پہ مجبور کرنے والے سوال کرتے ہیں۔ یہ جو علمی بوجھ ہوتا ہے یہ تعمیری ہوتا ہے اور لرننگ میں بچوں کو مدد دیتا ہے۔ آپ نے علمی بوجھ کی 3 اقسام سیکھ لی ہیں۔ آئیے اب سیکھتے ہیں کہ کیسے ایک ٹیچر غیر ضروری بوجھ کو کم کر کے جو ضروری علمی بوجھ ہے، جو بچے کا دماغ جس کو برداشت کر سکتا ہو، اسی میں رہتے ہوئے بچے کی لرننگ کو یقینی بنا سکتا ہے۔ تو 5-6 سادہ سے سٹیپس ہیں، آپ ان کو سمجھ لیجئے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، سب کی منصوبہ بندی کریں، لیسن پلان بنائیں، تو لازمی ہے کہ آپ اپنے لیسن کو، سبق کو سٹیپس کے اندر ڈیوائیڈ کریں۔ مثال کے طور پر عمومی طور پر 15 سے 20 منٹ ہوتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ تو 15 سے 20 منٹ کا جو لیکچر ہے، لیسن ہے، آپ اس کو 3 سے 4 یا 5 لاجیکلی جو چنکس ہوتے ہیں ان کے اندر ڈیوائیڈ کر لیں، اور ہر چنک جب ختم ہو جائے تو بچوں کی انڈرسٹینڈنگ چیک کرنے کے لیے سوال ضرور کریں۔ مثال کے طور پہ آپ واٹر سائیکل پڑھا رہے ہیں تو ایپوریشن ہے، کنڈنسیشن ہے، وغیرہ وغیرہ، اس کے جو 3-4 لاجیکل سٹیپس بنتے ہیں اس میں لیسن کو ڈیوائیڈ کریں، اور جب ایک چنک کمپلیٹ ہو جائے تو پھر بچوں کی انڈرسٹینڈنگ چیک کرنے کے لیے سوال ضرور کریں۔ دوسرا سٹیپ، دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی غیر ضروری مثال نہ دیں، کبھی بھی غیر ضروری وضاحت نہ کریں، کبھی بھی بورڈ پہ غیر ضروری چیزیں نہ لکھیں۔ ان سب کو ختم کر دیں، اور اگر آپ ملٹی میڈیا کی مدد سے پڑھاتے ہیں، سلائیڈز بناتے ہیں، تو سلائیڈز پہ صرف جو ہے وہ کی پوائنٹ لکھیں یا کی ورڈز لکھیں۔ تو یہ دوسرا سٹیپ ہے جو آپ نے۔ تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کنسیپٹ پڑھائیں تو کوشش کریں کہ اس کی ڈائیگرام بنائیں، اس کی تصویر بنائیں، اس کا خاکہ بنائیں، یا اس کا ماڈل جو ہے، ریئل ماڈل
क्लास रूम के अंदर जो है वो बच्चों के सामने ले आएं। ये भी सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और जो कॉग्निटिव लोड होता है उसको, गैर ज़रूरी लोड को कम करता है, और तमीरी लोड जो है ये उसकी इंडिकेटर्स हैं कि आप इन चीज़ों को क्लासरूम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एक और बात याद रखें कि जब भी आप कोई कंसेप्ट पढ़ा लें तो फौरन बच्चों को प्रैक्टिस का मौका दें। ये भी बच्चों की लर्निंग को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। और एक और बात याद रखें, कोई कंसेप्ट आप टीच करें तो जो मिसाल आप दें, पहली कोशिश करें कि वो मिसाल बहुत ज़रूरी हो, और दूसरी कोशिश ये करें कि वो मिसाल बच्चे के जो एनवायरनमेंट है उससे मुंसलिक होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं, ज़रूरी है कि आप पिज़्ज़ा या रोटी की मिसाल दें, तो ये भी बच्चे की लर्निंग को बढ़ाने और उसके जो बोझ होता है गैर ज़रूरी उसको बांटने में मदद देती है। तो ये 4-5 स्टेप्स हैं, आप क्लासरूम में जाने से पहले लेसन प्लान करते हुए इसको तैयार करके जाएं, और गैर ज़रूरी बोझ जो है वो बच्चे के दिमाग से उतारें, कम करें, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दें। और अच्छा टीचर वो होता है कि जो 20-80 रूल को अपनी क्लासरूम में भी इस्तेमाल करता है, यानी पढ़ाते हुए अपना फोकस उस 20% कंटेंट के ऊपर रखता है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो उसका जानना बच्चे के लिए ज़रूरी होता है, जिसको जान के बच्चा बाकी 80% कंटेंट को खुद से कर सकता है।